آگ تھی یا باغ؟ ایک بد عقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ، ورنہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ بزرگ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انہیں اٹھا کر لاؤ اور دیکھو کہ یہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر بزرگ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اسے اوندا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اوندا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گر رہا تھا۔ یہ دو کرامتیں دیکھ کر بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ بزرگ اپنے ساتھیوں سمیت آگ میں کود پڑے، ساتھ میں بادشاہ کے چھوٹے شہزادے کو بھی لے گئے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو آگ میں گرتے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا، میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم اور بد عقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا، اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ کے صرف کپڑے ہی پھٹتے رہے، مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سبحان اللہ! فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ دوستو، اللہ والوں سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر ان کا دل دکھ جائے تو پھر بدلہ رب کی ذات لیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے، آمین۔